کہ میری امت میں سب سے زیادہ موت جس مرض سے ہوگی وہ نظر کے لگ جانے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بعد۔ کہ نظر لگ جانا اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو قبر کے اندر لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع اور ٹاپک یہ ہے، کیا نظر لگ جاتی ہے؟ اگر نہیں لگتی تو کیا یہ لوگوں کا وہم ہے؟ اگر نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نظر کیسے لگتی ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اور کن کن اشخاص سے نظر لگ سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی مفید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی مفید معلومات آپ سے رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی نظر کا لگنا یہ سچ ہے، ثابت ہے؟ کیا نظر لگتی ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، نظر لگنا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، نظر لگتی ہے۔ اور بلکہ آج کل کے پھیلے ہوئے اور خطرناک امراض میں سے سب سے ذرا بڑا مرض جو ہے وہ نظر کا لگ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، کہ میری امت میں سب سے زیادہ موت جس مرض سے ہوگی وہ نظر کے لگ جانے سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بعد۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں تو نظر لگ جانے کو لے کر ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں جو کہ افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ پہلا فرقہ، پہلا گروہ وہ لوگ ہیں جو نظر کو لگ جانے کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری عقل میں آتی نہیں، کیسے نظر لگ جانے سے آدمی ہلاک ہو سکتا ہے؟ یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے، یہ ما وراء العقل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ جسٹ ایک وہم ہے۔ دوسرے طرف جو لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، وہ نظر لگنے کو اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کو یہی لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، وہ اس کو جھوٹے بہانے بناتے ہیں، وسوسے بنا لیتے ہیں۔ صحیح راستہ جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے، بیچ کا راستہ ہے۔ جی ہاں، نظر لگتی ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ غالب نہیں کر لینا چاہیے کہ وسوسے کا باعث بن جائے۔ نظر ہوتی کیا ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ لگتی کیسے ہے؟ دیکھیں، نظر جو ہوتی ہے وہ ایک حسد کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے حسد کرتا ہے اس کے کسی نعمت کی وجہ سے، کسی بھی چیز سے، تو وہ نظر جو ہے وہ حسد کرنے والے کی آنکھوں سے نکلے ہوئے تیر ہیں جو کہ دوسرے آدمی کو جا کے لگتے ہیں، حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے۔ تو جب وہ تیر نکلتے ہیں اور تیر نکل کر جس آدمی کے لیے حسد کیا گیا ہے اس کو جا کے لگ جاتے ہیں تو اس آدمی کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر اتنی زیادہ بری چیز ہے، ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر لگ جانا اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو قبر کے اندر لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ اب جس آدمی کو تیر لگے ہیں، اب اس کی دو سچویشن ہو سکتی ہیں۔ وہ آدمی جس کی طرف حسد کیا گیا ہے، یا تو وہ ذکر اذکار کرنے والا ہے، مضبوط ایمان یقین والا ہے، فرائض کا، سنت کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ تیر اس کو نہیں لگیں گے، تیر بچ جائیں گے، خطا ہو جائیں گے۔ یا وہ آدمی بالکل غافل ہے، فرائض کا، ذکر اذکار کا بالکل پابند نہیں ہے، قرآن پاک کی بالکل تلاوت نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ تیر اس کے جسم کو لگیں گے، اس کی روح میں اتر جائیں گے اور اس کو نظر لگ جائے گی۔ کن کن اشخاص سے نظر لگ سکتی ہے؟ نفرت کرنے والے شخص سے یا حسد کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی دنیاوی نعمت ہے یا دینی نعمت ہے یا کوئی روحانی نعمت ہے، اور کوئی آدمی آپ پر حسد کرتا ہے یا آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، پھر تو نظر لگ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات محبت کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، جیسے والدین اپنے بچوں کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں یا بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، دوست کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کے اندر بھی اگر حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے، بہت زیادہ محبت، اعجاب، انبہار سے دیکھا جائے تو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک صاحب تھے جن کا نام سہل بن حنیف تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ جب ایک مقام جحفہ وہاں پر پہنچے تو وہ غسل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے،
تو سہل بن حنیف جو تھے وہ بہت خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط جسم دیا تھا، مسل بہت مضبوط تھے ان کے. تو ایک صحابی عامر بن ربیعہ وہاں سے گزرے اور کہنے لگے واہ کیا جسم ہے، مطلب بڑا خوبصورت جسم ہے. یہ کہنا تھا کہ سہل جو تھے وہ گر گیا زمین پر اور بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کو بلایا اور کہا تمہیں کس پر شک ہے، کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا نا کہ نظر لگ گئی ہے، تمہیں کس پہ شک ہے؟ تو کہا کہ عامر پر مجھے شک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو ڈانٹا کہ تمہیں اپنی اس بھائی کو قتل کر کے کیا ملے گا، یعنی نظر لگنا جو ہے یہ قتل تک بات مارنے تک کے مترادف ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلی حدیث میں کہا کہ نظر جو ہے وہ آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ملے گا اس کو مار کر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غسل کرو. یعنی غسل کرنا یہ بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ غسل کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بتلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ علاج کر دیا تو فوراً جو تھے سہل وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، گویا کہ ان کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار نظر جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، جسٹ یہ ایک وسوسہ ہے، ایک وہم ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو ماوراء عقل ہے. کیسے ایک آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دوسرے آدمی کو ہلاک کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہاں یہ ماوراء العقل ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ ان باتوں میں سے ہے جن پر ہمیں ایمان لانا ہے بغیر سوچے سمجھے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر ہم بغیر سوچے سمجھے ایمان لائے ہیں. قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت جہنم کے حالات ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، نہ ہم ان کی کیفیت کا ادراک کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق ہے، نظر لگنا سچ ہے. اب اس کی کیفیت کیسی ہے، کیسے لگتی ہے، ہمیں سے کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے پر کوئی چیز غالب آ سکتی، ویسے تو غالب نہیں آ سکتی اللہ کے فیصلے پر حکم پر، لیکن اگر کوئی چیز اللہ کے حکم پر فیصلے پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہے. نظر کا لگ جانا وہ اللہ کے فیصلے پر غالب آ سکتی تھی لیکن نہیں آتی. فَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تمہیں نہانے کے لیے کہا جائے تو نہاؤ. نہانے کے لیے کہا جائے نہاؤ، اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم بات کریں گے کہ نظر لگ جانے کا علاج کیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ نظر سے بچنے کا علاج کیا ہے. نظر مطلب ہم کیا اسباب اختیار کریں، کیا کام کریں کہ ہم نظر لگنے سے ہم بچ جائیں. سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں، کسی قسم کی نعمت، کسی سے آپ محبت کریں، کسی کو مطلب چاہیں یا کسی کا اس کو نعمت دیکھیں تو اس کو دعا دیں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیما اعطیت، یا ماشاء اللہ، اس طرح کی ان کو کلمات کہیں، اللہ کا ذکر کریں تو آپ نظر لگنے سے بچ سکتے ہیں. صبح شام کے جو اذکار ہیں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. اس کے بعد پھر معوذتین ہیں ان کو صبح شام پڑھیں، آیت الکرسی کا اہتمام کریں اور فرائض کا اہتمام کریں. اور سب سے ذرا ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر یقین رکھیں، اطمینان رکھیں کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے یقین کو مضبوط رکھیں. اپنی نعمتوں کو چھپائیں، ہر ایک کو نہ بتاتے پھریں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے، میری یہ پلاننگ ہے، نہ، صرف ان لوگوں کو بتائیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہم سے حسد نہیں کرتے، ہم سے نفرت نہیں کرتے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی آدمی کی نظر لگ جاتی ہے تو اس سے احتراز کریں، اس سے ملنے سے پرہیز کریں، اس کو اپنی پلاننگز، اپنی نعمتیں بتانے سے گریز کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی تلاش کے اندر بھیجا تو کہا کہ اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، جوان تھے، کہ جب وہ ایک ہی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر لگ جائے. تو کہا کہ بیٹا ادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ہاں اگر اللہ نے چاہا ہوا کہ تمہیں نظر لگے گی تمہیں لگ سکتی ہے، اس میں کچھ نہیں کرتا، میرا کام جو ہے اسے اللہ پر توکل کرنا ہے. یہ تو کچھ اسباب تھے. اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو نظر خدا نہ خواستہ کسی کو نظر لگ گئی، اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے دو علاج ہیں. پہلا علاج یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس آدمی کی نظر آپ کو لگی ہے. یہ تو بہت آسان علاج ہے.
اس آدمی کو بلایا جائے، اسے کسی بڑے برتن میں بالٹی یا ٹب وغیرہ میں کھڑا کیا جائے اور اس کا چہرہ دھویا جائے، دونوں بازو کوہنے تک دھوئے جائیں، ٹخنے گھٹنے دھوئے جائیں، اور اس کے جسم سے یہاں سے پانی ڈالا جائے۔ وہ جو پانی جو ہے ٹب کے اندر گرے گا، جمع ہوگا، وہ پانی لیا جائے اور جس آدمی کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے پیٹھ پر، اس کے سر پر وہ پانی ڈالا جائے، تو اس سے انشاءاللہ نظر کی جو تاثرات ہیں وہ جاتے رہیں گے۔ دوسرے سینیریو میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نظر کس کی لگی ہے، یہاں پر کام آتا ہے رقیہ شرعیہ، یہاں پر آتا ہے اللہ کا اذکار، معوذتین کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں حسن حسین کو بتاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ نظر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔